السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو سے ابو المعظم ترابی سندھ نگران ایک پروگرام کے ساتھ۔ پاکستان میں عدم سیاسی استحکام اور سیاسی ہلچل کا آج کل بہت زیادہ بول بالا ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن نے مکمل طور پر پختہ یقین کر لیا ہے کہ ہم نے تحریک چلا کے اس حکومت کو فارغ کرنا ہے۔ پی ڈی ایم قائم ہو چکی ہے، اپوزیشن کا جو اجلاس ہے وہ کامیاب رہا ہے، تحریک چلانے پر اتفاق ہو چکا ہے، اور پورے ملک میں جلسے جلوس مظاہرے جو ہیں مختلف شکلوں میں علیحدہ بھی شروع ہو چکے ہیں، اور اب اتفاق کے ساتھ اشتراک کے ساتھ جو ہے وہ تحریک چلانے جا رہی ہے اپوزیشن۔ حکومت ویسے تو شور مچا رہی ہے، واویلا کر رہی ہے کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ حکمرانوں کے جو ایوان ہیں ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ تھر تھراہٹ ہے، زلزلہ آیا ہوا ہے اور ایک بھونچال آیا ہوا ہے، اور لگ رہا ہے کہ بغاوت کے مقدمے اور مقدمات، گرفتاریاں، دھمکیاں، حتیٰ کہ غدار قرار دینے تک کے جو فتوے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ حکمرانوں کو اطمینان نہیں ہے، حکمرانوں میں جو ہے وہ تسکین نہیں ہے کہ وہ اس اپوزیشن کے احتجاج کو ناکام بنا سکیں گے اور اپنے جو عزائم ہیں، مقاصد ہیں وہ پورے کر سکیں گے، حکومت جو ہے آئینی مدت پوری کر سکے گی۔ ہم ڈیر اسماعیل خان کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس وقت ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل صدر ہیں اور ایم پی اے بھی ہیں، احمد خان کنڈی، انتہائی متحرک اور فعال ایم پی اے ہیں۔ صوبائی اسمبلی میں جو ہے وہ بہت زیادہ ٹف ٹائم دیتے ہیں حکومت کو، تو ان سے پوچھیں گے کہ ڈویژنل سطح پہ اور اضلاعی سطح پہ، مقامی سطح پہ پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ تنظیم سازی کی کیا صورتحال ہے، اور اس کی جو ایک حصہ ہوگا تحریک میں وہ کس طریقے سے ڈی آئی خان کو آگے لے کے بڑھیں گے، اور ڈی آئی خان میں پیپلز پارٹی کا اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر کیا کردار ہوگا۔ بہت شکریہ احمد خان، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہی بتا دیجئے کہ ڈویژنل سطح پہ اور اضلاعی سطح پہ، مقامی سطح پہ پیپلز پارٹی کی جو تنظیم سازی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے اور آگے کیا پروگرام ہے؟ شکریہ ترابی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں جو آپ نے مجھے اظہار خیال کے لیے یہاں پہ دعوت دی ہے، کیونکہ پاکستان میں سیاسی ماحول کافی گرم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اور جس طرح آپ نے بات کی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ہفتے ہمارے صوبائی صدر صاحب آئے ہوئے تھے ڈیر اسماعیل خان کے دورے پہ، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے جنرل سیکرٹری حنیف پیپا صاحب کی فوت کی ہوئی تھی، ان کی دعا کے لیے بھی آئے ہوئے تھے، اس حوالے سے تنظیمی حوالے سے بھی کافی گفتگو رہی ہے، تو کافی حد تک تو ہماری تنظیمیں تقریباً بن چکی ہیں ضلع کے حوالے سے، ڈی خان ٹانگ کے حوالے سے، لیکن ابھی ہمارے جو مرجڈ ایریا ہے جن کو ایکس فاٹا کہا جاتا تھا وہ بھی ہمارے ان ڈویژن میں شامل ہو چکے ہیں، جس طرح جنوبی وزیرستان ہے، کچھ دنوں میں ہم انشاءاللہ وہاں پہ بھی اپنی تنظیموں کو حتمی شکل دے رہے ہیں، اور پھر ہمارا اگلے جو مرحلے میں ہے وہ ہمارا ولیج کونسل کی حد تک ہم لوگوں کی تنظیم سازی کر رہے ہیں، کیونکہ آگے آنے والے بلدیاتی الیکشن میں ولیج کونسل کے انتخابی حلقے میں الیکشن ہوں گے، تو ہم وہاں تک اپنی تنظیم سازی کر رہے ہیں۔ اور آپ کو اچھی طرح بہتر طریقے سے آپ جانتے ہیں جو جب بھی کوئی سیاسی تحریکیں ہوتی ہیں یا مرحلے آتے ہیں تو اس میں تنظیم کا ایک بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے، تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ڈیر اسماعیل خان کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک زرخیز پس منظر بھی ہے، اور اب بھی آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو ایک اپنا وجود رکھتی ہے، اور ہمیشہ انہوں نے، اور آپ نے دیکھا پچھلے سال ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں پہ آئے، بڑے شارٹ نوٹس پہ گرمیوں کے پیک میں آئے، لیکن جس طریقے سے ڈی خان کے لوگوں نے ان کو ویلکم کیا، جس طریقے سے انہوں نے جلسے میں شرکت کی، آپ سب لوگ اس چیز کے گواہ ہیں، جو مطلب ہے اس گرمی کے موسم میں انہوں نے جب آئے، اور حالات بھی کچھ سیکورٹی کے کچھ اتنے بہتر نہیں تھے، اس کے باوجود بھی لوگوں نے ان کی جو پذیرائی کی، تو میرے خیال میں وہ بڑا ایک خوش آئند ہمارے لیے تھا۔
اور جہاں تک آپ نے بات کی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حوالے سے، تو وہاں پہ بھی ان کی بھی تنظیم سازی ہو چکی ہے، اسٹیئرنگ کمیٹی بن چکی ہے، ان کے جنرل سیکرٹری، ان کے چیئرمین بن چکے ہیں، ان کے نائب صدر بن چکے ہیں، ہر پارٹی سے نمائندگی آ چکی ہے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے جو جلسے ہیں ان کی بھی ڈیٹ انہوں نے اپنا شیڈول دے ہی دیا ہے۔ تو جس طریقے سے یہ چل رہا ہے، تو جس طریقے سے ہمیں اوپر سے جیسے ہی پارٹی تنظیم کو میسیجز آئیں گے تو ہم انشاءاللہ پہلے سے تیاری میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا ورکر پہلے سے موبلائز بھی ہے الحمدللہ۔ پچھلے الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا ہمارا الیکشن مہم میں ورکروں نے جلسوں میں جس طریقے سے کردار ادا کیا، تو انشاءاللہ میں خود بڑا پر امید ہوں جو انشاءاللہ یہاں سے بڑی ایک خوش آئند طور پہ لوگ نمائندگی کریں گے اور اس تحریک میں بھرپور حصہ لیں گے۔ صحیح۔ تو یہ بتائیے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ہم نے دیکھا کہ جمعیت علماء اسلام نے احتجاج کیا، تو FIRs درج ہوئیں، گرفتاریاں بھی ہوئیں، اور پورے ملک میں مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی ہو رہی ہیں، پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی کی جا رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت یہ سابقہ جو حکمران ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو رابی صاحب دیکھیں، آپ مجھ سے زیادہ تاریخ پہ آپ کی نظر رہتی ہے۔ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم لوگ جب اس فیلڈ میں آتے ہیں تو ہم ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں، جو ہمیں ہر قسم کی کردار کشی فیس کرنا پڑتی ہے، ہمیں مطلب ہے پرچے فیس کرنے پڑتے ہیں، ہمیں مختلف مطلب ہے مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جن کی مثالیں، اور خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی کی تو جب سے اس کا جنم ہوا ہے یا جب سے پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہے 1977 سے لے کر اب تک اگر آپ سفر دیکھ لیں تو پیپلز پارٹی کی ورکر نے ہمیشہ مشکل دور گزارے ہیں، انہوں نے کوڑے بھی کھائے ہیں، انہوں نے جلا وطنیاں بھی برداشت کی ہیں، انہوں نے شہادتیں بھی برداشت کی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پاکستانی تاریخ میں کردار رہا ہے، یہ نہیں جو میں اس کا ڈویژنل صدر ہونے کی حیثیت سے یہ آج بات کر رہا ہوں، اگر آپ خود آپ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی گہری نظر رہتی ہے سیاست پہ، جتنے بھی لوگ ہیں جو تاریخ کو غیر جانبدار طور پہ لکھیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نام سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے جو ہم 100% ہم نے غلطیاں نہیں کی، ہر جماعت نے، ہر سیاسی لوگوں سے غلطیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن ہم نے غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے پاکستانی تاریخ میں ایک مثبت سیاست کو آگے لایا ہے۔ آپ نے پچھلے دور میں آپ کو زیادہ دور نہیں لے جانا چاہتا، لیکن آپ پچھلے دور میں دیکھ لیں، جب 2008 سے 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ہم نے پارلیمانی سیاست کو مضبوط کرنے کے لیے جو مثالیں قائم کیں، ہم نے ہمارے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے بحیثیت صدر جو اختیارات پارلیمان کو منتقل کیے، ہم نے جو اپنے انتخابی نعرے تھے، جو ہمارا جو فلسفہ تھا سیاست کا، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم نے پارلیمان کو مضبوط کیا، ہم نے عدل کے ایوانوں کو آزاد کرنے کی اپنی ایک کوشش کی۔ پھر آپ نے دیکھا ہم نے 18ویں ترمیم کی صورت میں جو 1973 کے آئین کی جو بگڑی ہوئی صورتحال تھی یا شکل تھی، جس کو ڈکٹیٹروں نے جس طریقے سے مخص کیا ہوا تھا، جس طریقے سے انہوں نے پاؤں تلے روندا ہوا تھا، وہ ڈکٹیٹر جو آئین کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے تھے، ہم نے اس آئین کو دوبارہ اپنی شکل میں بحال کیا، جو آج آپ دیکھ لیں ایک تاریخی مرحلہ تھا، حالانکہ ہمارے پاس اس وقت اتنی اکثریت بھی نہیں تھی، اور یہ ہماری حکمت تھی، یہ ہمارے سیاسی بڑوں کی بصیرت تھی یا سیاسی ان کی سوچ تھی، جس کی بدولت ہم نے 18ویں ترمیم کو پارلیمان سے پاس کیا۔ اور خاص کر آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے اس وقت کیا جب چھوٹے صوبوں میں بے چینی تھی، چھوٹے صوبوں میں ایک دراڑیں پیدا ہو رہی تھیں، فالٹ لائنز پیدا ہو رہی تھیں، اور وہ قوم پرست جو کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بیٹھ کے اس آئین کے خلاف باتیں کرتے تھے، ہم نے ان سب کو شامل کیا اور ان کے جو تحفظات تھے ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی، اور وہ تاریخی ڈاکومنٹس آج بھی تمام لوگ جو قانون اور آئین کو سمجھنے والے لوگ ہیں اس کو ایک تاریخی ڈاکومنٹ سمجھتے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ، پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر آپ پہلے دن سے دیکھ لیں تو ہمارے جو چند نعرے ہیں اس میں پارلیمان کی بالادستی، عدل کے ایوانوں کی آزادی، اظہار رائے کی احترام، یہ ایسے بنیادی نعرے ہیں جس کے لیے ہم نے ہمیشہ نہ صرف سلوگنز ہیں بلکہ یہ ہم نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کے لیے ہم نے جانوں کے نذرانے دیے ہیں، ہماری شہادتیں ہوئی ہیں، ہماری یہ
یہ ہمیں وراثت میں یہ چیز ملی ہے، جس کے لیے ہم کبھی بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اچھا حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب بیورو جو ہے وہ پرویز مشرف نے قائم کیا تھا، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وہ قائم رہا، مسلم لیگ نون کے دور میں بھی قائم رہا، اور ابھی بھی وہی احتساب کمیشن ہے۔ دوسری طرف پھر وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جی احتساب ہے، اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو احتساب ہوگا، اگر کرپشن نہیں کی ہے تو وہ چھوٹ جائے گا۔ تو جب انکوائریاں ہوتی ہیں، نوٹسز دیے جاتے ہیں، پیشیاں ہوتی ہیں، تو یہ لوگ واویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ احتساب سے بچنا ہے، اپنی کرپشن کو چھپانا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں باقی اسی طرح ہی کر رہی ہیں؟ دیکھیں ترابی صاحب، آپ کو پتہ ہے یہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے ٹائم بنا ہوا ایک ادارہ ہے جو کہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے بنا تھا، جس کا مقصد یہی تھا۔ نہیں تو وہ دور گزر گیا، اور ہم صرف اس دور سے شروع کرنے کی بات نہیں کر رہے۔ ہمارے خلاف تو عدلیہ میں ایسے فیصلے آئے جو کہ عدلیہ کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کے طور پہ لکھا جاتا ہے۔ آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت کا واقعہ دیکھ لیں، آج بھی پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے، آج بھی اس ملک کی سول سوسائٹی اس کا فیصلہ، اس عدالتی فیصلے کا فیصلہ لوگ دے چکے ہیں۔ وہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی عدل کے ایوان میں کوٹ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک سیاہ باب کے طور پہ تھا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدلیہ اور عدل کے ایوانوں کا احترام کیا ہے۔ ہم نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے، ہم نے ہمیشہ پارلیمان کی بالادستی کی بات کی ہے، اظہار رائے کے احترام کی بات کی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی، میں کسی دوسری جماعت کی نمائندگی نہیں کروں گا، میں صرف پیپلز پارٹی کی بات، آج بھی آپ دیکھ لیں 2 سابق وزرائے اعظم، ایک سابق لیڈر آف دی اپوزیشن، ایک سابق صدر، یہ آج بھی عدالت کے ایوانوں میں عدلیہ کے کہنے پہ ہمیشہ آج بھی ہم پیش ہو رہے ہیں۔ ہم نہ بھاگنے والے ہیں، نہ ہم ان کے خلاف رائے دینے والے لوگ ہیں۔ ہم نے ہمیشہ عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں خورشید شاہ صاحب قید گزار رہے ہیں، کل بھی آپ دیکھ لیں نیب کی پیشی تھی۔ آج کل کرونا کی دوسری لہر کے بارے میں پوری دنیا تشویش میں ہے، جو اس میں ایک آئسولیشن ہونی چاہیے، SOPs، لیکن ہمارے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب بیماری کی حالت میں آج بھی وہ وہاں پہ پیش ہو رہے ہیں، صرف اس لیے تاکہ ہم اس ملک میں ایک ہماری جو ریت رہی ہے یا رواج رہا ہے، ہم نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا ہے، جو بھی ادارے ہیں ان کے فیصلوں کو منوان تسلیم کیا ہے، چاہے وہ ہمارے خلاف رہے ہیں چاہے ہمارے حق میں رہے ہیں، لیکن ان کا جو کردار رہا ہے اس کا فیصلہ ہمیشہ تاریخ نے خود کیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے ماضی میں پیپلز پارٹی کے خلاف جو جانبدار فیصلے ہوتے رہے ہیں، ان کا فیصلہ تاریخ کرتی رہی ہے۔ تو رابی صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو میں اب آج پھر اس فورم پہ کہوں گا، ابھی پاکستان ایک تاریخی موڑ پہ کھڑا ہے، اور یہ جو آج انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اب تو ان اداروں کے بارے میں تو میں بس یہی کہوں گا، جو آج کل لوگ کہتے ہیں جو غداری کے اور جو کرپشن کے جتنے بھی آپ تمغے بانٹ رہے ہیں، میرے خیال میں یہ ایک سیاسی ورکر کے لیے جو ہے نا ایک تمغے کی حیثیت رکھتے ہیں، نہ کہ ہے اس کے لیے کوئی جو ہے نا کوئی معیوب بات سمجھی جاتی ہے، اور یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کر چکے ہیں اس بارے میں۔ صحیح۔ اچھا ایک بات یہ آ رہی ہے کہ ابھی جو اپوزیشن کا اجلاس ہوا تھا تو اس میں میاں نواز شریف کا جو بیانیہ تھا، مولانا فضل الرحمان کا جو بیانیہ تھا، وہ تو کہتے ہیں بالکل واضح طور پہ دفاعی اداروں کے خلاف تھا۔ دوسری طرف آصف علی زرداری نے بھی ایک بہت ہی معنی خیز جملہ کہا ہے، اور بڑا وہ معنی رکھتا ہے کہ ہم نے جمہوریت بحال کرانی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو اداروں کے خلاف جا رہے ہیں، یہ تو ہمیشہ اداروں کے خلاف رہے ہیں، تو کیا واقعی اسی طرح ہے کہ یہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے وہ دفاعی اداروں کے خلاف ہے یا حکومت کے خلاف ہے؟ دیکھیں ترابی صاحب، پاکستان جس طرح میں نے پہلے کہا، پاکستان ایک بڑے ہی تاریخی موڑ پہ کھڑا ہے، اور ہم ابھی بھی چھپن چھپائی والی باتیں کریں یا ہم چیزوں کو چھپائیں تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ آپ دیکھ لیں جو گھٹن کا ماحول اس ملک میں پیدا ہو چکا ہے، اس حکومت نے جو پیدا کیا ہے، چاہے وہ
میڈیا کو آپ دیکھ لیں، جی آپ خود ایک بڑا زرخیز آپ کا ماضی رہا ہے، پس منظر رہا ہے. اتنی گھٹن کبھی بھی میڈیا میں نہیں تھی جو آج ہے. اتنی گھٹن سیاست کے میدانوں میں یا ایوانوں میں نہیں تھی جو آج ہے. اتنی گھٹن عدل کے یا انصاف کے ایوانوں میں نہیں تھی جو آج ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، پاکستان کے تمام غریب طبقہ آپ کو دیکھ لیں، مطلب اتنے گھٹن کا شکار ہیں، ان کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، میں اس کو تھوڑی سی میں اپنی اس میں تھوڑے سے میں اپنا مطلب ایک نظر اس میں آپ ڈالنا چاہتا ہوں. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں دفاعی اداروں کے خلاف نہیں ہیں، اگر آپ ان کی پس منظر، ان کی تمہید کو دیکھیں، ان کی گفتگو کو دیکھیں، ان کے الفاظ نکال کے دیکھیں، کیونکہ ہم بھی اس چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، تو وہ جتنی بھی وہاں پہ باتیں ہوئی ہیں، چاہے میاں نواز شریف صاحب نے کی، چاہے آصف علی زرداری صاحب نے کی، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی، انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی وہ ادارے جو اپنے آئینی مینڈیٹ سے تجاوز کرتے ہیں تو ہم ان کے خلاف ہیں. وہ بار بار یہ مینشن کرتے رہے. انہوں نے ماضی کی مثالیں دی ہیں آپ کو. جس طرح میں نے کہا، بہت سارے ایسے ملٹری ڈکٹیٹر آئے جنہوں نے آئین کو کاغذ کا ٹکڑا قرار دیا، حالانکہ یہ وہی آئین ہے جو شہریوں کو اور مملکت کے درمیان حقوق اور فرائض کا تعین کرتی ہے. وہ شہری مملکت اور عوام کے درمیان مطلب ہے اپنے چیز کا ایک تعین ہے. تو ہم بار بار یہی کہتے ہیں، جو آئین میں ڈیفائن چیزیں ہیں، اگر اس کو کوئی بھی کراس کرے گا، اس کو چاہے وہ سیاستدان کراس کرتا ہے، چاہے وہ پارلیمان وہ عدل کے ایوان کراس کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے فوج کے کوئی شخص اگر اس کو کرتا ہے. دیکھیں، آپ کو میں یہاں پہ صرف دیکھنے والوں کے لیے میں ایک بات کرنا چاہوں. دیکھیں، آئین میں ایک آرٹیکل 244 ہے. آئین کا آرٹیکل 244 بڑا کلیئر اور کیٹیگریکلی کہتا ہے، کوئی بھی آرم فورسز جو ہے نا وہ ایک حلف اٹھاتے ہیں، اور اس حلف میں باقاعدہ مینشن ہوتا ہے جو وہ آئین کا احترام کریں گے. اور اگر آئین سے آئین کے اس سے تجاوز کریں گے تو وہ کسی بھی سیاستدان کے لیے، کسی بھی حکومت کے لیے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. ہم یہی کہتے ہیں، جو بھی جس مینڈیٹ میں ہے اس کو ہر کسی کو اپنے آئینی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے، جو کہ اس مملکت کے لیے، ان لوگوں کے لیے، اس ریاست کے لیے سب سے ضروری ہے. اور انہوں نے شکوہ اور شکایتیں یہی کی جو بھائی پچھلی ماضی میں یہ کچھ لوگ ہیں، کچھ ایک ٹولہ ہے، وہ مطلب دفاعی اداروں میں بھی موجود ہیں، وہ عدل کے ایوانوں میں بھی موجود ہیں، وہ پارلیمان کے اندر بھی موجود ہے. وہ ایک ٹولہ ہے جو کہ وہ میڈیا میں بھی موجود ہے. بالکل، وہ جو ہے نا، جس کو آپ اشرافیہ کہتے ہیں، جس کو آپ مطلب اس ملک کو کھوکھلا کرنے کے لیے وہ لگے ہوئے ہیں. ہم نے ان لوگوں کی نشاندہی کرنی ہے اور ان کے خلاف انہوں نے باقاعدہ ایک تحریک کا آغاز کیا ہے. اور مجھ جیسے سیاسی ورکر کے لیے سب سے جو اشتیاق کی بات ہے وہ یہ ہے، میں انتظار کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ایک میثاق پاکستان ہونے جا رہا ہے. میثاق پاکستان میں ہم شہریوں کے لیے ایک باقاعدہ ایک ضابطۂ اخلاق رکھیں گے، جس میں باقاعدہ مینشن ہوگا، جو ہر کسی کی حدود کا تعین ہوگا، جس میں ہم لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کریں گے، جو آگے آنے والی پارلیمان میں ہم جس طرح میثاق جمہوریت ہوا تھا، اور میثاق جمہوریت کا جو پروڈکٹ ہے وہ 18ویں ترمیم کی صورت میں ترابی صاحب آپ کے سامنے آیا. اور آج بھی ہمیں فخر ہے اپنے سیاسی بڑوں پہ جنہوں نے 18ویں ترمیم کی صورت میں ان تمام فالٹ لائنز کو بند کیا جو کہ اس ملک کو اور ریاست کو کھوکھلا کر رہی تھیں، اس ملک کی میں دراڑیں پیدا کر رہی تھی. ہم نے ان تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک پولیٹیکل کنسنسس بنایا، ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف لے کے گئے. اور آپ نے دیکھا سی پیک کی صورت میں یہاں پہ پھر چیزیں ہوئیں. دیکھیں، دنیا میں ابھی بہت بڑا شفٹ آ رہا ہے کرونا کے بعد. دنیا کی پاورز جو ہیں وہ ڈٹرمن ہو رہی ہیں. افغانستان میں ڈائلاگ چل رہے ہیں، کشمیر میں انڈیا نے ہم پہ مطلب ایک ظالمانہ ایک کارروائی کی ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اسلامی ممالک میں پاور کا شفٹ آ رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے ملک کے لیے ایک ٹیک آف پیریڈ ہے. اگر ہم تمام ادارے بیٹھ کے اس چیز کا تعین کر لیں، جو ہر کوئی اپنے آئینی حدود میں رہ کے کام کرے گا، تو میرے خیال میں ہمارے ملک کے لیے ایک اقتصادی مضبوط ملک بننے میں، یا وہ فلاحی ریاست بننے میں جس کا خواب علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے دیکھا تھا، بننے میں کوئی شک نہیں. میرے خیال میں پاکستان
میں کافی صلاحیت ہے لوگوں میں، ہمارے دفاعی اداروں میں صلاحیت ہے، ہمارے سیاستدانوں میں صلاحیت ہے، ہمارے عدل کے ایوانوں کے لوگوں میں صلاحیت ہے، میڈیا کے لوگوں میں صلاحیت ہے، اور پاکستان کی عوام چاہتی ہے جو ہمیں ایک ایسی ڈائریکشن ملے جس میں وہ فلاحی ریاست کا وعدہ جو علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے کیا تھا وہ بن سکے. صحیح. اچھا آخری سوال، اور ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم رہ گیا ہے، تو مختصر سا جواب دے دیجیے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں اپوزیشن کے ساتھ، اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ آپ کا کوئی آپس میں روابط، کوئی مشاورت ہوئی ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ کہ پیپلز پارٹی کے جو ناراض کارکنان ہیں، ناراض عہدیداران ہیں، ان کو منانے کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں؟ تو ابھی سب جہاں تک اپوزیشن کی جماعتوں کی ایسے رسمی طور پہ تو کوئی بھی ابھی تک مطلب ہے وہ نہیں ہوئی، لیکن غیر رسمی طور پہ ہم اکثر ANP کے بھائی ہیں یا جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کے جماعت کے جو لوگ ہیں، تو غیر رسمی طور پہ تو ہم وقتاً فوقتاً ملتے رہتے ہیں. لیکن جتنے تک PDM کی بات ہے تو وہ اس رسمی طور پہ ایسی کوئی باضابطہ میٹنگ نہیں ہوئی، کیونکہ کل ہی ان کی مطلب نامزدگیاں ہوئی ہیں، تنظیم سازی ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ، اور جہاں تک آپ نے بات کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ناراض جو کارکن ہیں، ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. آپ نے پچھلی صوبائی صدر کے دورے میں دیکھا بہت سارے ایسے لوگ دوبارہ جو کہ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ شاید ہماری غلطیوں کی وجہ سے تھے، کچھ لوگ تھوڑے سے مایوس ہو چکے تھے، تو ان کو ہم نے دوبارہ ایک نئے جذبے کے ساتھ ان کو ہم دوبارہ لائے ہیں انشاءاللہ. اور جو لوگ جن سے رابطہ ہے لیکن وہ اب مین اسٹریم میں نہیں آئے، ان کے لیے بھی ہم محنت کر رہے ہیں. ہمارے اپنے تنظیم کے لوگ کافی محنت کر رہے ہیں، اس میں کافی کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے. پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ مزاحمتی تحریک پیپلز پارٹی کا ہمیشہ اسپیشلٹی رہی ہے، اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے نظریاتی، وہ کبھی بھی جب اس طرح کی مزاحمتی تحریکیں چلیں گی تو کبھی بھی گھر میں نہیں بیٹھے گا. اور بس ایک آخری سوال یہ کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ضلع جنرل سیکرٹری کے لیے کوئی نامزدگی ہوئی ہے؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں ہوئی، لیکن انشاءاللہ اس کے لیے ہم نے نام وغیرہ، کیونکہ ابھی ہمارے حنیف شیبہ صاحب کی مطلب جو ہے نا 40واں اور یہ وغیرہ ہو رہے ہیں، تو ہمیں مناسب نہیں سمجھا، تو صوبائی صدر صاحب بھی آئے تھے. انشاءاللہ اس پہ بہت جلد ہی ہم انشاءاللہ وہ کر رہے ہیں نامینیشن وغیرہ، مطلب یہاں سے ہم باقاعدہ 3-4 نام بھیجیں گے جس کو پھر صوبائی صدر آگے بھیجیں گے، اور اس پہ پھر فائنل نام آئے گا انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے احمد خان کی گفتگو سنی. لب لباب یہی نکلتا ہے کہ ہمارے اندرونی حالات ہوں یا ہمیں بیرونی چیلنجز کا سامنا ہو، پاکستان کو ایک مستحکم اور مضبوط حکومت چاہیے، پارلیمنٹ چاہیے، دفاعی ادارے چاہیے، پرعزم عوام چاہیے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر کوئی آئینی حدود میں رہ کر، اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر اپنا اپنا کردار ادا کرے، تاکہ پاکستان مستقبل میں مضبوط اور مستحکم ہو کر آگے بڑھے، اندرونی چیلنجز کا سامنا بھی کر سکے، مقابلہ بھی کر سکے، اور جو بیرونی ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، ظلم ہوتا ہے، اور جو ہمیں تحفظات ہیں، ہم ان سے بھی اپنا بچاؤ کر سکیں. اسی کے ساتھ ابو المحسن ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.